السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، آئیے علم سے متعلق قرآن کی چند آیات کے ترجمے کا مطالعہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ علم اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست استفادہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے اوامر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کی غرض سے اللہ والا علم حاصل کرنا، یعنی اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس حال میں کیا چاہتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس کا ترجمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے: جس طرح ہم نے کعبہ کو قبلہ مقرر کر کے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، اسی طرح ہم نے تم لوگوں میں ایک عظیم الشان رسول بھیجا جو تمہیں میں سے ہے۔ وہ تم کو ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تم کو نفس کی گندگی سے پاک کرتے ہیں، تم کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس قرآن کریم کی مراد اور اپنی سنت اور طریقہ کی بھی تعلیم دیتے ہیں، اور تم کو ایسی مفید باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی۔ آگے سورہ نساء کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، جس میں اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائیں اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اس میں بھی اللہ نے اپنے رسول سے خطاب کیا ہے، فرمایا: اور آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب، میرا علم بڑھا دیجئے۔ سورہ نمل کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا، اور اس پر ان دونوں نبیوں نے کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن انہیں علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ آگے سورہ فاطر کی آیت ہے جس کے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ تعالیٰ سے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو ان کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے: آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے سورہ مجادلہ کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایمان والو، جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے بیٹھنے کے لیے گنجائش کر دو تو تم آنے والے کو جگہ دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دیں گے۔ اور جب کسی ضرورت کی وجہ سے تمہیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ اس حکم کو اسی طرح دوسرے احکامات کو ماننے کی وجہ سے تم میں سے ایمان والوں کے اور جنہیں علم دین دیا گیا ہے ان کے درجے بلند کریں گے، اور جو کچھ تم نے اللہ تعالیٰ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔ آگے سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور سچ میں جھوٹ کو نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق کو یعنی شرعی احکام نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ آگے پھر سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا غضب ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنی خبر بھی نہیں لیتے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو جس کا تقاضا یہ تھا کہ تم علم پر عمل کرتے، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ آگے سورہ ہود کی آیت ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا: اور میں جس طرح ان باتوں کی تم کو تعلیم کرتا ہوں
خود بھی تو اس پر عمل کرتا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے تمہیں منع کروں میں خود اسے کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔